السلام علیکم پری 9 کلاس اسلام یاد آپ کا لیکچر نمبر ہے 6 ٹھیک ہے۔ آج ہم جو اپنے رکوع کی ایکسرسائز کر رہے تھے، ایکسرسائز کوشچن آنسرز ضیاء اسلام یاد بک کا پیج نمبر 39 اور 40 کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنی کتابیں کھولیے، ضیاء اسلام یاد صفحہ نمبر 39 شروع کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ضیاء اسلامیات لازمی پیج نمبر 39۔ پہلے 2 کوشچنس میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں کروائے تھے، آج ہم نیکسٹ 2 سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نہ نازل کیا؟ اس میں تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ تمہارا کلام سچ ہے، حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، تو اس پہ اللہ نے کیوں عذاب نازل نہ کیا؟ کفار نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق پر مبنی ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا اس کے علاوہ کوئی اور عذاب نازل کر دے۔ کفار کی طرف سے یہ مطالبہ ان کی ہٹ دھرمی کی انتہا تھی اور اللہ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس پر اس طرح کا کوئی عذاب مسلط نہ کیا۔ اللہ پاک نے سورہ مبارک میں اس کی 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کی کون سی 2 وجوہات بیان فرمائی۔ پہلی وجہ، کفار پر عذاب نہ آنے کی پہلی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں موجود ہوں اور اس قوم پر عذاب مسلط کر دیں۔ گویا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کفار پر آنے والے عذاب کو روکے ہوئے تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے ان کا جو وجود تھا وہ ان کو اس عذاب سے روکے تھا۔ دوسری وجہ کفار پر عذاب الہی نہ آنے کی دوسری وجہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے موجود ہوں، اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے غلام اب بھی موجود تھے جو توبہ استغفار کرتے رہتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتے رہتے تھے۔ ان پاکیزہ نفوس کی کفار کے درمیان موجودگی بھی کفار کو عذاب الہی سے بچائے ہوئے تھی۔ دوسری ریزن یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ ابھی بھی وہاں پر موجود تھے، جو کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، استغفار کرتے رہتے تھے، تو جب تک وہ وہاں موجود تھے ان پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور توبہ استغفار کرنے والے بندگان خدا کی موجودگی کی وجہ سے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ عبارت کا مفہوم، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے درمیان موجود ہوں اور وہ انہیں عذاب دے، اور جبکہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں تو بھی اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں۔ یہی جو 2 پوائنٹ ہم نے پچھلے بھی سوال میں پڑھے ہیں وہی اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ نوٹ، اس آیت مبارکہ کی تفصیل سے وضاحت سوال نمبر 3 میں مذکور ہے، مطلب سوال نمبر 3 آپ لکھیں گے نا تو وہ یہ اس عبارت کا مفہوم بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس عبارت کا مفہوم اگر آتا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہی سوال نمبر 3 کمپلیٹ لکھ دینا ہے۔ آگے آیت نمبر 2 ہے، عبارت نمبر 2 ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ ترجمہ، بے شک کافر اپنا مال اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو وہ ابھی اور خرچ کریں گے، پھر یہ خرچ ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھائیں گے۔ مفہوم، کفار مکہ نے اللہ کے نظام کی راہ روکنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف کئی منصوبے بنائے اور اس کے لیے دل کھول کر خرچ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے کہ انہوں نے بہت پیسہ لگایا، لوگوں کو پیسے دینا کہ جاؤ انہیں تنگ کرو، یہ بہت حربے اپنائے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے، لیکن ان کے تمام منصوبے جو تھے وہ خاک میں مل گئے۔ پیش گوئی، اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے بے پناہ وسائل استعمال کیے ہیں۔ یہاں قرآن نے ایک پیش گوئی کی ہے کہ یہ آئندہ اس سے بھی زیادہ اس مقصد کے لیے خرچ کریں گے، لیکن مایوس کن ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی جس سے یہ بچ نہیں سکتے اور بالآخر مغلوب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی یہ پیش گوئی صرف حرف بحرف درست ثابت ہوئی اور کفار مسلمانوں کے خلاف اپنے بہت سے منصوبوں میں بے پناہ اخراجات برداشت کرنے کے باوجود حسرت اور مایوسی کے
सिवा कुछ ना हासिल कर सके और आखिरकार मक्का फ़तह होने के बाद मगलूब होकर वो हर लिहाज से मुसलमानों के रहमो करम पर थे। ऐसे ही हुआ था, कुफ़ार ने क्या कुछ नहीं किया था तंग करने के लिए, बहुत सी जंगें भी लड़ी, लेकिन आखिरकार मक्का फ़तह किया मुसलमानों ने और खुतबा हुज्जतुल विदा दिया गया वहाँ पर मुसलमानों का जो था वो बोलबाला हुआ और काफिरों का दीन काफिर मगलूब हो गए। नतीजा इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि हक़ व सदाकत के ख़िलाफ़ जितना भी सरमाया खर्च करने के लिए मनसूबा साजी की जाए, आखिरकार उसका अंजाम ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होता। कि अगर कोई हक़ पर हो, सच्चाई पर हो और उसके ख़िलाफ़ आप कुछ भी कर लो, जितना मर्ज़ी पैसा खर्च कर लो, आखिर एक ना एक दिन उसी की जीत होगी और जो दूसरा है जो उसकी राह में रुकावटें पैदा करे उसकी ज़िल्लत और रुसवाई है। और अल्लाह ताला की मदद के साथ हक़ हमेशा सरबुलंद और बातिल हमेशा तबाह व बर्बाद हो जाता है। कि सच्चाई हमेशा सरबुलंद होती है और बातिल जो है वो हमेशा तबाह व बर्बाद हो जाता है। डायरी डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चंस ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न। इन क्वेश्चंस का आपने अपने रजिस्टर पर होमवर्क करना है और इनको आपने लर्न भी करना है। अब ये देखिए सवाल नंबर 3 जब आप कर लेंगे तो सवाल नंबर 4 की इस इबारत में भी आपने सवाल नंबर 3 ही करना है। तो आपने सवाल नंबर 3 इसको यहाँ पे पूरा लिखना है दोबारा से, फिर आगे इबारत बे करनी है आपने। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।